بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے اور ایک دن ہر ظالم نے مغلوب ہونا ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے ہوئے محض 4 مہینے ہوئے ہیں، مگر یہ 4 مہینے ان کے کردار کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے بہت کافی تھے، بہت سے زیادہ کافی تھے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آج سپریم کورٹ میں ایک اور یادگار دن تھا۔ وہ شخص جو خود نمائی اور خود پرستی کا مارا ہوا، جو قوم کے سامنے اپنے کیسز جس میں وہ خود بیٹھتا تھا، جس بینچز کو وہ خود ہیڈ کرتا تھا، ان کی سماعت کو لائیو دکھا کر کارنامے انجام دیتا تھا، ثابت کرتا تھا کہ وہ بہت فری اینڈ فیئر ہے، وہ اپنے اوپر تنقید کو قبول کرنے والا ہے، وہ بہت اعلیٰ پائے کا مہان انسانی حقوق کا علم بردار اور انصاف کرنے والا ہے، وہ قاضی القضاء ہے۔ لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ آج قاضی صاحب نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں میڈیا کو داخل ہی نہیں ہونے دیا، کیونکہ آج لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت تھی۔ قاضی فائز جانتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جہاں دیدہ اور تجربہ کار وکلا کیا رنگ اختیار کریں گے، اور وہی ہوا۔ پی ٹی آئی کے سینئر وکیل لطیف کھوسہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو انہیں پتا چلا کہ اس وقت لائیو سماعت بھی نہیں ہو رہی اور میڈیا بھی موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری عدلیہ انصاف کرنے سے محروم ہے، الیکشن کمیشن کا رویہ جانبدار ہے، مگر ہماری عدلیہ کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے انہیں الیکشن کمیشن اور ان کے سرپرستوں کی کارستانیاں دکھائی نہیں دے رہی۔ انصاف کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، انصاف کے اصولوں کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو بے وقت کیا جا رہا ہے، اس کے پیش نظر پی ٹی آئی اور لطیف کھوسہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی لیول پلینگ فیلڈ کی پٹیشن کو واپس لیتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اورل سپینکنگ، شفقت چودھری صاحب نے اس ٹرمنالوجی کو یوز کیا ہے کہ بھرپور اورل سپینکنگ کی ہے، یعنی کہ ان کی اپنے الفاظ اور زبان کے ذریعے ان کی بھرپور چھترول کی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی، ان کی اس چھترول کا یہ فائدہ ہوا کہ جسٹس مظہر ہلالی بول اٹھیں کہ الیکشن کمیشن کا رویہ تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی جانبدارانہ اور امتیازی ہے۔ انہیں دوسری جماعتیں تو نظر نہیں آتی، لیکن ان کا سارا زور پی ٹی آئی پہ چلتا ہے، کیونکہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ اے این پی کو انتخابات نہ کرانے کی صورت میں 20,000 کا جرمانہ دیا گیا اور نئے انتخابات کے لیے وقت دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے پچھلے 6 سال سے انتخابات نہیں کرائے۔ پی ایم ایل این کے انتخابات کاغذوں میں ہوتے ہیں، تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ ایک موقع پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پی ایم ایل این اگر مذاق والا بھی انتخاب کرا لے تو شاید ہمارا کام بن جائے۔ یہ حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وکلا نے یہ کیس واپس لے کر بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ ظلم کی انتہا نہیں ہوتی۔ آج جب میری بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ظلم کی انتہا نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے آج سے 2 دن پہلے آپ سے ابن ماجہ کی وہ حدیث شیئر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کرتا ہے، جو شخص بے رحمی قطر رحمی کرتا ہے، وہ شخص اس لائق ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے اور اس کو سزا دے۔ اور یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اس بدبخت شخص کو جو قوم پر ظلم کرتا ہے، جو اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑی سزا باقی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہونے کا دعوے دار ہے، جس کے اندر ایمان کی اتنی سی رمق بھی باقی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہلکا نہیں لے سکتا۔ پاکستانی بھائیوں سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ظلم کی انتہا اس لیے نہیں ہوتی کہ ظلم تو بڑھتا جاتا ہے جب تک کہ آپ اس ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ جب تک آپ ظلم برداشت کرتے رہیں گے، ظالم آپ پہ ظلم کی ایکسیلیٹر کو دباتا رہے گا،
وہ سمجھتا رہے گا کہ یہ ابھی مزید برداشت کر سکتا ہے. جس طرح قوم کو لوٹا جاتا ہے، ہمارے ظالم حکمران سمجھتے ہیں کہ ابھی اس قوم میں مزید جوس ہے تو ان کو اور تھوڑا سا مروڑ لو، ان سے اور تھوڑا سا جوس نچوڑ لو، ان کا خون نچوڑ لو. اسی طرح جو ظالم ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کے حکمران ہیں، جو حکمران ٹولہ جو بدماشی اس وقت پاکستان پر قابض ہے، مسلط ہے، وہی ظالم لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کو اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ اگلا یا ظلم کے ہاتھوں بے حال ہو کر مر نہ جائے، یا پھر وہ آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ نہ روک لے. ظلم کی انتہا اس دن ہوتی ہے، اس دن ظلم رکتا ہے جس دن ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے. اور میں ایک اور چیز پاکستانیوں آپ کو بتا دوں، میں اپنی دین اور دنیا کی جو سوجھ بوجھ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صبر کا مطلب ہرگز ظلم کو برداشت کرنا نہیں ہے. کسی ظالم شخص کے آگے جھک جانا، اس کے آگے گھٹنوں پر گھٹنے ٹیک دینا، اس کے آگے ناک رگڑنا، اس کے ظلم کو بلا چوں چرا برداشت کرنا اور آگے اف نہ کرنا، یہ صبر نہیں ہے. یہ بےغیرتی، یہ بے حسی اور بزدلی کے مختلف پیمانے ہو سکتے ہیں، یہ صبر نہیں ہو سکتا. جس صبر کی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، وہ صبر یہ ہے کہ جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں، جب آپ دشمن کو تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر آپ ظلم اپنے دشمن کے جرم کا اس کو سزا نہ دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو صبر کہتے ہیں. صبر یہ ہے کہ جب ایک غزوے میں ایک کافر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، حضرت علی کی تلوار کے نیچے آ گیا، آپ اس کو تلوار سے اس کا سر قلم کرنے والے تھے کہ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب آپ مجھے قتل کر دیں گے. آپ نے فرمایا اب میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، یہ دین کے لیے نہیں ہے. تو صبر کا قطعاً مطلب ظلم کو برداشت کرنا نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت کا بھرپور استعمال نہ کرنا، اپنے غصے پہ قابو پانا، تحمل، برداشت، اس کو صبر کہتے ہیں. بہرحال لیول پلینگ فیلڈ کا تو قصہ ہوا تمام، اور نہ آپ کو لیول فیلڈ ملنا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو خود چھیننا پڑے گا. ظلم کی اس اندھیری رات کو روشن کرنے کے لیے 25 کروڑ پاکستانیوں کو اپنے جذبے، اپنے ہمت اور جرأت سے وہ شمع روشن کرنی پڑیں گی جو اس تاریک رات کو روشن کریں گی. ناظرین، اگلے سال یعنی یہ جو موجودہ 2024 سٹارٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان نے 27 ارب ڈالر کے قرضے معاف کرنے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اور بدبختوں یہ ان کے کھانے ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آج ملک پر 135 ارب ڈالر کے قرضے چڑھ چکے ہیں، جس کا ایک سال کا سود 27 ارب ڈالر بنتا ہے. جس ملک کی ریمیٹنسز 25 ارب ڈالر ہوں، جس ملک کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر ہوں، جس ملک کی امپورٹ 60 ارب ڈالر ہوں، بھلا وہ ملک یہ 27 ارب ڈالر کے قرضے کیوں کر ادا کرے گا؟ اس کے لیے مزید قرضہ لیا جائے گا، یا پھر قوم کے اثاثے، ملک کے اثاثے، قیمتی اثاثے اونے پونے داموں ان قوتوں کو فروخت کر دیے جائیں گے جن سے یہ قرض کی بھیک مانگی جائے گی. ہماری اشرافیہ کے اعمال کے کانسیکوینسز کا خمیازہ کوئی اور نہیں، پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ بھگت رہے ہیں. 90s میں اور 2008 سے لے کر 2018 کے درمیان بجلی کے معاہدوں کے نام پر جس طریقے سے قوم کی قربانی دی گئی، جس طریقے سے قوم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بین الاقوامی اکنامک اسٹیبلشمنٹ کے آگے پھینک دیا گیا، اس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. 303 یونٹ کا بل 17,500 روپے آیا ہے. 300 یونٹ ایک عام پاکستانی، بہت کم بجلی استعمال کرنے والا پاکستانی استعمال کرتا ہے. ایک زمانے میں 300 یونٹ بجلی پر سبسڈی ملتی تھی، آج 300 یونٹ بجلی کا بل 17,352 روپے آیا ہے میرا. یہ وہ آئی پی پیز کے معاہدوں کا خمیازہ ہے جو قوم بھگت رہی ہے. اب جب آپ کے حکمران اگلے سال 27 ارب ڈالر کا قرضہ ادا کریں گے تو اندازہ کریں کہ بھاری ٹیکسز
नए कर्जों और कौमी असासों के औने पौने दामों फरोख्त की सूरत में पाकिस्तानी कौम इसका खमियाजा भुगतेगी। आखिर में एक हल्की फुल्की बात करूंगा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को रंग बिरंगे मजहका खेज किस्म के इंतखाबी निशानात जारी करने का सिलसिला जारी है। किसी को मलका का दे दिया गया, किसी को कुछ, लेकिन जो सबसे शर्मनाक चीज थी वो था बैंगन का। और मजे की बात है, मरियम नवाज के मुकाबले में महर शराफत अली साहब इलेक्टोरेट लड़ रहे हैं, उन्हें बैंगन का इंतखाबी निशान दिया गया है। मेरी इतलात के मुताबिक कैप्टन सफदर से भी आप पूछ सकते हैं कि मरियम नवाज को तो बैंगन बहुत पसंद है, वो तो बैंगन का भरता बड़े शौक से खाती हैं, बैंगन शायद उनकी पसंदीदा सब्जी है। और वो हर वक्त जिस तरह वो एक गिलास अपने पास रखती हैं, उस तरह वो बैंगन भी अपने किचन में जरूर रखती हैं, ताकि जब उन्हें उनकी बैंगन की जरूरत हो वो उसका इस्तेमाल कर ले, उसका भरता बना लें कि पकौड़े बनाकर खा ले। तो बेहतर होता अगर मरियम नवाज की को ही बैंगन का ये इंतखाबी निशान दे दिया जाता, तो क्या ही बात थी। बहरहाल घटिया किस्म के या अननोन किस्म के मस्का केस किस्म के निशानात देने से आप पीटीआई को या उसके अवाम की मोहब्बत को कम नहीं कर सकते, बल्कि इस तरीके से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी इंतखाबी मुहिम को मजीद बेहतर तौर पर चलाने का और इंतहाई सस्ते तरीके से, यानी कि बैंगन बांट के, शटल बांट कर, चारपाइयों के जरिए वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को भरपूर तरीके से चला सकेंगे। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।